सबक नंबर 10। ये हरूफ मद्दा कहलाते हैं वाव अलिफ ये के साथ, यानी अलिफ से पहले हर्फ पर ज़बर हो, जैसे इसमें आ रहा है सबक में, और वाव से पहले हर्फ के ऊपर पेश हो, वाव की जज़म और उससे पहले हर्फ पर पेश, और ये की जज़म और उससे पहले हर्फ पर ये जज़म वाली से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर। तो इस हालत में इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है या हर्फ मद्दा। और मद जहाँ कहीं आती है वो इन्हीं के बाद आती है या इनके ऊपर आती है, यूँ समझिए। तो इसलिए इनको लंबा करके पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कराने के लिए थोड़ी सी मिक़दार से ज़्यादा भी लंबा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, ताकि उसकी आदत पुख्ता हो जाए और फिर तेज़ पढ़ते हुए पूरी मिक़दार के ऊपर वो लंबा करके पढ़ा करेगा। अब जिस तरह पढ़ना चाहिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बा, ये बग़ैर अलिफ के है, इसलिए बताया गया है कि अगर अलिफ के बग़ैर है तो इसकी आवाज़ सिर्फ आँख झपकने की देर है, बा। और जब इसके साथ अलिफ मिल जाए तो फिर इसका तलफ़्फ़ुज़ हो जाएगा बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, ज़ा। इसी तरह वाव के साथ भी लंबा करके पढ़ना है। बू, तू, सू, जू, हू, हू, दू, ज़ू, रू के साथ भी लंबा करके पढ़ा जाए। बी, ती, सी, जी, ही, खी, दी, ज़ी, बा, बू, बी। इन हरूफ में याद रखिए कि इकट्ठे नहीं पढ़ाने, एक हर्फ की आवाज़ ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा सांस लेके बाबू भी नहीं पढ़ाना, तातू ती नहीं, या ती तू ता नहीं, बल्कि एक की आवाज़ ख़त्म हो जाए और वक्फे के बाद फिर दूसरा। ती, तू, ता,
سی سو جو جا جی حی حا حو خو خی خا دا دو دی ری ذا ذو رو ری را زا زو زی سی سا سو شو شا شی صی صو صا ضا ضی ضو طو طی طا ظو ظی عی ع عو عو عا غا غو غی فی فا فو قو قا قی کی کا کو لو لی
وا، وو، وی، ہی، ہا، ہو، او، آ، ای، یی، یا، یو، آگے جو یہ دو حروف آ رہے ہیں، یہ نئی لائنیں شروع ہو رہی ہیں. واؤ جزم والی سے پہلے زبر والا حرف، اور یا جزم والی سے پہلے زبر والا حرف، یعنی واؤ یا ساکن ما قبل مفتوح. تو اس حالت میں عربی تلفظ اردو سے کچھ مختلف ہے اس کا، اور میں پڑھ کے بھی اس کو بتاتا ہوں، اور تھوڑی سی مثال، چونکہ میں اردو جانتا ہوں اس لیے میں اردو کی مثال دیتا ہوں، دوسری زبانوں کے متعلق تو مجھے علم نہیں. تو اردو سے مختلف یوں پڑھتے ہیں، واؤ جزم والی سے پہلے زبر والا حرف ہو تو یوں سمجھیے کہ جیسے اردو میں واؤ سے پہلے حمزہ اور اس سے پہلے کوئی حرف ہو تو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس انداز سے. عام طور پہ ان الفاظ کو جس طرح پڑھتے ہیں اردو تلفظ وہ ہے او بو تو، لیکن عربی تلفظ جو ہے وہ ہوگا او بو تو. یعنی اردو میں جس طرح واؤ جزم والی سے پہلے حمزہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف ہوتا ہے اور وہ آواز ہو جاتی ہے، اس طرح اس کی. تو ذرا نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے. دونوں حروف کے متعلق یہی قاعدہ ہے. ان کو حروف لین کہا جاتا ہے اور لین کے معنی نرمی کے ہوتے ہیں. تو ان کا تلفظ اس طرح ہو. واؤ کے ساتھ یہ میں نے عرض کیا، اور یہ کے ساتھ بھی اسی طرح کہ یہ جزم والی سے پہلے زبر والا حرف ہو تو اسے ای، بئی، تئی، سی کی آواز سے پڑھتے ہیں. جس طرح اردو میں یہ سے پہلے حمزہ اور اس سے پہلے کوئی حرف ہو، جس طرح کہتے ہیں گئی، وہاں تو وہ تین حرف ہوتے ہیں، گاف اور حمزہ اور یہ، اور یہاں بہرحال دو حروف پڑھے جائیں گے اور اس کی آواز اس انداز کی سی ہوتی ہے. بس یہ عرض کرنا مطلب تھا. تو اب میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں اور اسی کے مطابق عربی تلفظ جو ہے صحیح عربی اس کا تلفظ یہی ہے، اور اس انداز سے بجائے اس کے او بو تو اور اے بیت ہے، یعنی جس طرح مالک یوم الدین اور انعمت علیہم کے بجائے صحیح تلفظ اس کا ہوگا او بو تو، یعنی مالک یوم الدین انعمت علیہم غیر المغضوب. تو اب میں ان الفاظ کو پڑھنے لگا ہوں، اور اسی طرح بچے کو یاد کرایا جائے تو عربی تلفظ ہو جاتا ہے. جس طرح پیچھے حرکات کے متعلق حرکات کو جس طرح میں نے پڑھا ہے ان میں نے تفصیل تو نہیں بتائی تھی، میں نے پڑھ کے بتائے تھے، تو یہاں تھوڑا سا میں نے سمجھا دیا ہے. اب میں ان الفاظ کو پڑھنے لگا ہوں. او، بو، تو، ثو، ای، بئی، تئی،
ثی جی حی حو خو خی دئی دو ذو ذی ری رو را رو ری زی زی زا زو زو سو سو سا سی سی فی فا فو فی فو لو لا لئی لی لو جو جئی جو جی جا ہئی ہو عو عئی غئی غو کو کئی مئی مو دا دا دادی نا نا
نانی جالا جالی بالا والی کالا کالی جوتا جوتی نالی خالی خالو تائی دائی مائی باجی لائی بورا مولی رائی نائی خاکی روئی شادی سوئی اگلے یہ لفظ جو ہیں تو یہ سارے اردو الفاظ، لیکن ان کو عربی انداز سے پڑھا گیا ہے، لیکن ان کو دونوں طریق سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اردو طریق پر یہ الفاظ ان کی ادائیگی یوں ہوگی: بونا، دونا، اور عربی تلفظ سے یوں ہوگی: بونا، دونا، بیوی، بیوی، شیشی۔ اگلے الفاظ جو ہیں ان کو پہلے اردو انداز سے اور پھر عربی یا تجوید کے انداز سے کہنا چاہیے، میں پڑھ دوں گا۔ اردو انداز یوں ہے: میلی، مینا، کیری۔ اور عربی انداز یوں ہوگا: میلی، مینا، کیری۔ ابا، قالا۔ یہاں ان الفاظ میں یاد رکھیے کہ یہ لمبے نہ ہونے پائیں، مثلا یہ آبا نہ ہو، قالا نہ ہو۔ جو حرف الف کے ساتھ ہے اسے لمبا کیا جائے، جو بغیر الف کے ہے اسے لمبا نہ کیا جائے۔ یہیں سے اگر درست نہ پڑھایا سمجھایا گیا تو آئندہ پھر غلطی کا امکان ہے۔ ابا، قالا، الا، زادا،
کما قال اذا جاد بالا بلا کان فما یکا دارا سوف نوح حول دون فوز اوتا این قیل بین فیہ کیف ضیفی قوم ریب فوق دینی ریح روح حال غیبی حیث یینی یینا فذو بنو علی مہا لفی یقو غشا سعوا تقی. ان الفاظ کے پڑھنے کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ الفاظ گو اردو زبان کے ہیں، لیکن چونکہ مقصد قرآن کریم پڑھنا ہے، اس لیے میں ان الفاظ کو اردو کی بجائے عربی انداز سے ہی پڑھوں گا، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ. مرغا، مرغی، حلوہ،
برفی جامن فرنی کشتی کشتی تیتر کیکر املی ہلدی صورت مورت تنکا من کا زینب دہلی کاجل عورت نمک دہی دری توا ہوا بلا صلح ادب کمر جلن دوا بغل ہرن بکری سبزی بارش ناخن قلفی نوکر اردو تلفظ ہے نوکر کرسی سواری ترکاری خربوزہ فالودہ خمانی ممانی امرتسر بنارس دریا سمندر غل نہ کر باہر جا حجامت
کرا کہانی سن ملائیلا قلم بنا سبق سنا سورج نکلا سستی مت کر جلدی جا یہ خبر غلط ہے اردو تلفظ ہے یہ خبر غلط ہے منشی جی کل جانا کاغذ کاغذ مت قطر کبوتر دم ہلا رہا ہے اردو تلفظ دم ہلا رہا ہے دم ہلا رہا ہے وہ 10 برس کا ہے تو تلفظ وہ 10 برس کا ہے اور تجوید کے مطابق ہوگا وہ 10 برس کا ہے خدا سب کا مالک ہے اردو تلفظ ہے اور تجوید کے مطابق ہے وہی ہمارا رازق ہے اردو تلفظ ہے تجوید کے مطابق ہے اب تو دعا کر یا رب ہماری مدد کر رحمتی خدا نازل شد فارسی تلفظ رحمت خدا نازل شد قلم را وضو کر وضو کر مسجد جا ماما سالن کی
رکابی لائی ہر کارہ خط لایا یہ دستانہ خیر تو ادھر نہیں سوتی ہے اردو تلفظ ہے تجوید کا تلفظ ہے یا اونی مصری کا شربت بنا دامن تر مت کر صابن مل کر نہا ولی احمد بہادر ہے اردو تلفظ ہے تجوید کا تلفظ ہے اس کا قد بہت لمبا ہے اردو تلفظ ہے تجوید کا ہے یہ تختی کیسی ہلکی ہے اردو تلفظ کیسی ہلکی ہے اس رضائی کی سلائی عمدہ ہے اردو تلفظ ہے تجوید کا ہے کمری کا استر اودا